بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا ڈیبیٹس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آرٹیکلز ڈسکس کرنا شروع کیے تھے، اس میں کہا تھا کہ جی قرارداد مقاصد کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرارداد مقاصد کیا تھی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ قرارداد کہتے کسے ہیں، ریزولوشن کسے کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے یا کوئی نیا آئین بنانے کے لیے پہلے جو ہے نا یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے، پھر اگر وہ پاس ہو قومی اسمبلی سے تو پھر آگے سینٹ بھیج دی جاتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے نا اپروول کے لیے صدر کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک پروسیس ہے لا بننے کا۔ جب وہ فائنل سائن ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے نا آئین بن جاتا ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہو تو وہ بن جاتے ہیں۔ تو قرارداد مقاصد جو ہے 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ پھر متفقہ طور پہ یہ جو ہے نا قرارداد پاس ہو گئی اور وہ ہمارے آئین کا حصہ بنی، اور وہ بھی ابتدائیہ کے طور پہ جو ہے نا اس کو شامل کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر کہ یہ ہے کیا، اس کے مطلب اہم نکات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یعنی پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو اقتدار ہے وہ اس ہی کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اقتدار لوگوں کو دیا جائے گا، جیسے آج ہمارے وزراء ہیں، ہمارے ممبرز ہیں، وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ حدود ہیں ان حدود کے اندر رہ کر وہ کام کریں گے، یعنی کہ وہ اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ جو اختیارات ان کو ریاست دے گی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو وہ انہی کے اندر رہ کر کام کریں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی کام کریں گے، اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ دوسرے اس کا بنیادی اور اہم نقطہ ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ چونکہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کے ایک عظیم نعرے پہ حاصل کیا گیا اور ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم کسی اور طرف جا چکے ہیں، اور پر امید ہیں ہم، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لیں، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ تو اسلامی اقدار کی پابندی ہے کہ ان میں تمام جو اسلامی اقدار ہیں، یعنی جمہوریت، آزادی، رواداری، معاشرتی انصاف وغیرہ، ان کو جو ہے نا ان اقدار کی پابندی کی جائے گی عین اسلام کے مطابق۔ تیسرا نقطہ ہے اسلامی طرز زندگی، یعنی ہم یہ ملک ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ اس میں ہم اسلامی طرز کی زندگی گزاریں، یعنی ہمارا دین، ہماری شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ جتنا بھی ہمارے لیے بطور نمونہ ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسا ملک جو ہے نا ہم وہ چاہتے تھے اور وہ ہمیں الحمدللہ مل بھی چکا۔ چوتھا اہم نقطہ ہے اقلیتوں کا تحفظ، یعنی جو مسلمان اکثریت میں ہیں اس ملک میں اور باقی اقلیت ہو گئے، جس طرح عیسائی ہو گئے، باقی دوسرے مذاہب کے ہو گئے، سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے جو پاکستان میں ہیں، ان کے جو بھی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، یعنی ان کو اس چیز پہ زور نہیں دیا جائے گا چونکہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو آپ بھی مسلم ہو جائیں، نہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ جو ہے نا عمل کریں کھلم کھلا، اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اپنے مذہب کے مطابق جو طور طریقے ہیں ان پر وہ کھلم کھلا عمل پیرا ہوں۔ اور نقطہ اس کا بنیادی حقوق کی فراہمی، یعنی فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے آرٹیکلز میں آئیں گے، ان کی جو حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہے، وہ ان کو فراہم کرے گی۔ جو ریاست ہوگی وہ بالکل فراہم کرے گی، اور اس میں کوئی تعصب نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو دیے جائیں اور یہ دوسرے مذہب کا ہے تو اس کو نہیں دیے جائیں، یہ امیر ہے تو دے دیے جائیں، یہ غریب ہیں تو اس کے وہ بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں۔ تو یہ تعصبانہ رویہ نہیں ہوگا۔ اور ہے وفاقی نظام حکومت، یعنی جو پاکستان کا نظام ہوگا وہ فیڈرل نظام ہوگا، وفاقی نظام ہوگا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی اس کا ایک اور نقطہ ہے، اس میں اس بات کو انشور کرایا گیا کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، بیکورڈ علاقے ہیں، ان کو جو ہے ترقی دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم بارہا کہتے ہیں جی اپر پنجاب، لوور پنجاب، اپر پنجاب جی جو ہے نا ڈیولپڈ ہے، لوور پنجاب کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ تو اس قرارداد مقاصد میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پسماندہ ترین علاقے ہیں ان میں بھی ترقی کی جائے گی، جیسے اپر پنجاب میں ترقی ہے اسی طرح بھی عینی ہی لوور پنجاب میں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے
جو ہمارے نکات ہیں وہ آج کتابوں کا حد تک محدود رہ چکے ہیں۔ 75 سال گزر چکے، ہمارا جو ہے نا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جیسے پہلے کہا کہ دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے، انشاءاللہ یہ ضرور یہ حالات بہتر ہوں گے اور ہم اپنے مقصد کی طرف جائیں گے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس کا ایک اور اہم نکتہ ہے جی عدلیہ کی آزادی، یعنی جو ہماری جوڈیشری ہے وہ بالکل آزاد ہوگی، وہ کسی کے پریشر میں آ کے کوئی فیصلے نہیں کرے گی، ایز پر لا فیصلے کرے گی، وہ جسٹس کرے گی، وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے ہاں کیا جو ہے نا انصاف کا حال ہوا پڑا ہے۔ آخری نکتہ ہے کہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہوگی، یعنی نیشنل ٹنگ جو ہوگی وہ پاکستان کی وہ اردو ہوگی۔ تو یہ تھی بنیادی طور پہ قرارداد مقاصد۔ اس کے جو اہم نکات تھے وہ یہ ہیں چند، اسی کو جو ہے نا بیس بنا کر جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے نا بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن مرتب کیا گیا۔ تو یہ تھی قرارداد مقاصد۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آئیں گے اپنے آرٹیکلز کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، والسلام۔